السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام آپ کا سوال اور ہمارا جواب میں۔ یہ سیریز رمضان المبارک سے متعلق مسائل کو بیان کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم اس سیریز میں رمضان سے متعلق مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک میں ہمارے بر صغیر میں لوگوں کا ایک شیڈیول یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ویور نے ہم سے سوال کیا کہ آپ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ بتلائیں، تو ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا، اور ان کے سوال کرنے کی بنیاد پر ہم جو یہ جواب آپ حضرات تک ارسال کر رہے ہیں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے، اس میں وہ یقیناً اجر و ثواب کے مستحق ہے۔ اسی طرح اگر آپ بھی کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ، اور پھر اس سوال کا جواب جب ویڈیو کے ذریعے دیا جائے گا تو جتنے لوگ بھی اس سوال کے جواب کو سنیں گے اور اس ویڈیو کے ذریعے ان کو جو علم حاصل ہوگا، جو معلومات حاصل ہوگی اور اس پر جو عمل کیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں ہمارے آج کے سوال میں۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے، کس پر فرض ہے؟ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ زکوٰۃ کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ کسی غیر اسلام یعنی کسی غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی اس کے اندر عقل ہو، مجنون اور دیوانہ اور پاگل نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جس کی وجہ سے، جس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو۔ مالک نصاب یعنی شریعت کی نظر میں وہ ایسا مالدار جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ مالدار تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں وہ 2 لاکھ روپے والے سے کم مالدار ہے، 2 لاکھ روپے والا اس مالدار ہے، اور 2 لاکھ روپے والے کے مقابلے میں 4 لاکھ والا مالدار ہے، اور 4 لاکھ والے کے مقابلے میں 8 لاکھ والا۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں، تو اس میں آپ کیسے کریں گے؟ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ایک پیمانہ متعین کیا کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ اب ایک اور جو پانچویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس مال پر سال کا گزر جانا ضروری ہے۔ اگر وہ مال سال بھر اس شخص کے پاس نہیں رہا، اس سے یہ بات ذہن نشی فرما لیں، اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ سال بھر اس کی کسٹڈی میں رہے، کیونکہ درمیان میں وہ تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ اگر گزشتہ رمضان میں مالدار ہو گئے تھے، ایک بات اور ذہن نشی فرما لیں کہ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ہی اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس وقت سال پورا ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، چاہے وہ رمضان میں سال پورا ہو، چاہے وہ غیر رمضان میں سال پورا ہو۔ تو مسلمان، عاقل اور بالغ، یہ ایسی شرائط ہیں جو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت میں 2 چیزوں پر آپ سے بات کرنی ہے اس مسئلے میں۔ مالک نصاب ہونا، مالک نصاب یعنی شریعت کی نظر میں مالدار ہونا۔ تو اب شریعت کی نظر میں مالدار ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے اس کو 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے، یعنی یا تو اس کے پاس سونے کی شکل میں کچھ مال ہو، یا یہ کہ چاندی کی شکل میں کوئی مال ہو، یا یہ کہ اس کے پاس جو پیسہ روپیہ کیش ہے اس کی شکل میں کوئی مال ہو، یا اسی طرح اس کے پاس کچھ اور سامان تجارت ہو۔ یہ الگ الگ قسمیں ہیں، یعنی وہ چیز اس کے پاس موجود ہو جس کو مال کہا جاتا ہے۔ تو مالک نصاب ہونے کے لیے ایک تو ہے سونے کا نصاب، جس کو ہم 7.5 تولہ سونا کہتے ہیں۔ لیکن اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آخر اس وقت میں تو تولے کا رواج نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو سونار گرام کے حساب سے بیچتا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گرام کتنا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتلا دیں کہ عربی اوزان کے مطابق، جو عربی وزن ہے اس کے مطابق 20 مثقال ہے۔
لیکن چونکہ اب اس وقت میں مثقال اور درہم بھی نہیں چل رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں تو نہیں ہے، تو گرام کتنی ہوگی؟ تو گرام ہے 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام، اتنا یہ سونے کا نصاب ہے۔ لیکن یہ سونے کا نصاب اسی وقت ہے جب آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس سامان تجارت بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے، تب آپ اس نصاب کو لگائیں گے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ پیسہ بھی ہے، کچھ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ مال تجارت بھی ہے، تو پھر آپ اس نصاب کو نہ لگا کر چاندی کے نصاب کو، یعنی یوں کہیے کہ شریعت کی نظر میں مالدار ہونے کے دو راستے ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا۔ یہ نصاب کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا نصاب ہے چاندی کا، جس کو 52 تولہ چاندی کہتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس 52 تولہ چاندی ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس 52 تولہ چاندی کی بقدر قیمت موجود ہو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے سامان تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو۔ عربی اوزان کے مطابق یہ 200 درہم ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ پھر وہی سوال کریں گے کہ ہمیں گرام کے حساب سے بتائیے کہ گرام کتنا ہوتا ہے۔ تو گرام جو ہمارا گرام ہے اس کے اعتبار سے 612 گرام 306 ملی گرام، 612 گرام 306 ملی گرام یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اب اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ لیکن اب اس کی فرضیت کے پورا ہونے کے لیے ایک کنڈیشن اور رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پر مال پر پورا سال گزر جائے۔ یہ بات یاد رکھیں مستورات، یعنی لیڈیز بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ جو جویلری پہنتی ہیں، وہ جو سونا پہنتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ہمارے یہاں عورتیں جو کہ سونے کی زکوٰۃ بہت کم نکالتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس، حالانکہ سونے کے پہننے کا شوق بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ایک اگلی کنڈیشن پر کہ سال کا گزرنا کس طرح ہو۔ یاد رکھیں کہ سال کا گزرنا اس طرح ہے کہ آپ مان لیجئے سال کی کسی بھی تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہو گئے، اور سال سے مراد یہاں قمری سال ہے، یعنی چاند کی تاریخ ہے۔ انگریزی تاریخ سے سال طے نہیں ہوگا، چاند کی تاریخ سے سال طے ہوگا۔ ایک چیز یہ ہے کہ مان لیجئے آپ عربی مہینے کی کسی بھی ایک تاریخ کو، یا 2 کو، یا 10 کو، یا 20 کو، یا 5 کو، کسی بھی ایک تاریخ کو، کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ مان لیجئے آپ محرم کی 10 تاریخ کو صاحب نصاب ہوگا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو آپ کے پاس اتنا مال ہے جتنے میں چاندی آ سکے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ مان لیجئے آپ کے پاس 10,000 روپے کی چاندی ہے، آپ کے پاس 20,000 روپے کیش پڑا ہوا ہے، اور آپ کے پاس کچھ سامان تجارت بھی ہے، تو سب کو ملائیں گے تو 52 بیٹھے گا۔ تو اتنی جو چاندی ہونی چاہیے، اگر آپ کے پاس اتنی ملکیت ہے، تو اس کے بعد آپ اس تاریخ میں صاحب نصاب ہوئے۔ اب اس تاریخ سے آپ کا سال شروع ہوتا ہے، اور ہوتے 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 پھر اگلے اسی تاریخ میں آپ کا سال پورا ہو جاتا ہے۔ مثلا 10 محرم کو آپ کے پاس اتنا مال آتا ہے جس میں آپ 612 گرام 306 ملی گرام چاندی کے مالک ہیں، اتنی قیمت کے مالک ہیں۔ تو پھر آئندہ سال اسی تاریخ میں آپ کو اب اس دن، یعنی آپ پچھلے سال محرم کی 10 تاریخ کو اس کے مالک تھے، تو آئندہ سال آنے والے 9 محرم تک آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ 10 محرم کو بھی کہ آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، اب بیچ میں کیا ہوا، کم ہوا، ختم ہوا، آگے ہوا، اوپر ہوا، نیچے ہوا، بڑھ گیا، کم ہوا، اس سے کوئی اعتبار نہیں۔ پچھلے سال محرم کی 10 تاریخ کو اگر آپ صاحب نصاب تھے، تو آئندہ سال آنے والی محرم کی 10 تاریخ کو بھی اگر آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس لمٹ کو کراس کر کے اوپر جاتے ہیں مالدار ہونے کی، تو اس مان لیجئے یہ لمٹ ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک لمٹ ہے، یہ سال ہے۔ آپ اس سال میں یہاں پر مالک نصاب تھے، یعنی آپ مالدار ہو گئے تھے، یہاں بیچ میں اپ ڈاؤن ہوتا رہا،
لیکن یہاں سال پورا ہوا، یہاں پر آپ صاحب نصاب ہیں یعنی مالدار ہیں. اب اس وقت میں جو بھی قیمت، جو بھی رقم آپ کے پاس جو بھی بیلنس ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. چاہے یہاں مان لیجیے آپ کے پاس پچھلے سال میں 50,000 روپے تھے، لیکن اس وقت میں آج پورا سال ہونے کے بعد آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، تو اب زکوٰۃ آپ کو یہاں 5 لاکھ کی دینی ہوگی. پھر آئندہ سال پھر آپ جب آپ اگلے سال میں پہنچیں گے تو اب مان لیجیے اگر آپ کے پاس یہاں 5 لاکھ سے 10 لاکھ ہو جاتے ہیں تو یہاں 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر اس سے کم ہے یعنی 4 لاکھ ہے تو 4 لاکھ کی. تو جس دن آپ کا نصاب پورا ہو رہا ہے اس دن جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس ہے، اگر وہ پیسہ آپ کی مالداری کو باقی رکھتا ہے، یعنی اتنا پیسہ ہے جتنے سے آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہوتے ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر آپ اس لیول سے نیچے آ جاتے ہیں جس کو شریعت مالدار کہتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور سوالات ہم سے معلوم کرنے ہیں، اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں